دی مونک میں خوش آمدید، جہاں مالیاتی ذہانت کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ یہ تجزیہ عوامی سطح پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ بالکل، اور آج کا موضوع واقعی بہت خاص ہے۔ جی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ بظاہر تو اعداد و شمار اور بیلنس شیٹس کی بات لگتی ہے، لیکن اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ کسی سنسنی خیز رولر کوسٹر سے کم نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن یعنی PNSC کے 2020 سے لے کر 2025 تک کے مالیاتی سفر کا ایک تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ اور اس جائزے کا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا منافع کمایا۔ جی، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح عالمی بحران، اچانک آنے والی وبائیں اور جنگیں ایک شپنگ کمپنی کی قسمت بدل سکتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ کیسے ایک کمپنی ان غیر معمولی حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنے قرضوں کا پہاڑ جیسا بوجھ اتارتی ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی کیس اسٹڈی ہے جو ہر اس شخص کو سمجھنی چاہیے جو معیشت یا کارپوریٹ اسٹریٹجی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم اکثر کمپنیوں کو ایک محدود دائرے میں دیکھتے ہیں، لیکن ایک شپنگ لائن دراصل عالمی معیشت کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب دنیا میں کہیں کوئی سپلائی چین ٹوٹتی ہے تو اس کا سیدھا اثر ان جہازوں کے پہیوں پر، یا بلکہ یوں کہہ لیں کہ ان کے پروپیلرز پر پڑتا ہے۔ جی ہاں، ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک روایتی ریاستی ادارہ ان عالمی حالات میں ایک کیش جنریٹنگ مشین بن گیا۔ تو چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑا سا بنیادی خاکہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تاکہ آگے کی کہانی ذرا آسانی سے سمجھ آ سکے۔ PNSC دراصل پاکستان کا ایک قومی کیریئر ہے جو منسٹری آف میریٹائم افیئرز کے ماتحت کام کرتا ہے۔ اور اس وقت ان کے بیڑے میں 12 بحری جہاز شامل ہیں۔ جی، 12 جہاز، جن کی کل گنجائش تقریباً 9,40,000 ٹن بنتی ہے، جسے شپنگ کی زبان میں ڈیڈ ویٹ ٹنیج کہتے ہیں۔ یعنی سیدھے الفاظ میں ایک جہاز ڈوبنے کے خطرے کے بغیر کتنا زیادہ سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ بالکل، اور ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ ادارہ صرف سمندروں تک محدود نہیں ہے۔ ان کا ایک ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اور ایک ریپیئر ورکشاپ بھی ہے۔ اچھا، یہاں ملکیت کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تقریباً 88% کا بہت بڑا حصہ ڈائریکٹر جنرل پورٹ اینڈ شپنگ کے پاس ہے، اور عام عوام کے پاس محض 6% کے قریب حصے ہیں۔ بالکل، یعنی یہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کا کنٹرول مکمل طور پر ریاستی اداروں کے پاس ہے۔ اور جب کنٹرول ریاست کے پاس ہو تو فیصلے خالصتاً تجارتی نہیں رہتے۔ ایسا ہی ہے، فیصلے ریاستی اور سفارتی ترجیحات کے تابع بھی ہوتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ کمپنی شاید منافع فوراً بانٹ دے، لیکن ریاستی ادارے کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ صحیح، اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم ان کے مالیاتی سفر کی شروعات 2020 سے کرتے ہیں۔ یہ وہ سال تھا جب کووڈ کی خبریں آنا شروع ہو چکی تھیں۔ جی، دنیا میں بے چینی تھی، لیکن PNSC کے لیے یہ سال کافی مستحکم رہا۔ ان کی کل آمدنی میں 21% سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جو کہ تقریباً 13.8 ارب روپے تک پہنچ گئی تھی۔ بالکل، اور اس میں سب سے بڑا کردار ان کے آئل ٹینکرز کا تھا، جن کی آمدنی میں 67% کا زبردست اضافہ ہوا۔ اور ان کا خالص منافع بھی 10% بڑھ گیا تھا۔ جی، تقریباً 2.4 ارب روپے تک۔ اس دوران ان کا چارٹرڈ سیگمنٹ آدھا گر گیا تھا، لیکن آئل ٹینکرز اور ریئل اسٹیٹ نے صورتحال سنبھال لی۔ 2020 میں ایک اور بڑی چیز ہوئی تھی، ان کے قرضوں میں کمی۔ ان کا ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو 28% سے کم ہو کر 21% پر آ گیا، جو کہ ایک بہت ہی صحت مندانہ مالیاتی اشارہ ہے۔ بالکل، لیکن پھر ہم 2021 میں داخل ہوتے ہیں۔ اور پوری دنیا کا منظرنامہ ہی بدل جاتا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن لگ گئے، سرحدیں بند ہو گئیں اور فیکٹریاں خاموش ہو گئیں، جس کا PNSC پر بہت گہرا اثر پڑا۔ جی، 2020 کی زبردست کارکردگی کے بالکل برعکس 2021 میں آمدنی 7% گر گئی۔ اور جو آئل ٹینکر سب سے بڑا سہارا تھے، ان کی کارکردگی 18% تک گر گئی۔ مجموعی منافع بھی 37% سکڑ گیا تھا۔ اب یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سمندر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بالکل، مسئلہ زمین پر تھا۔ جب سڑکوں پر گاڑیاں بند ہوئیں، ہوا بازی رک گئی، تو ایندھن کا استعمال گر گیا۔ اور جب تیل کی ضرورت ہی نہیں رہی تو آئل ٹینکرز کی طلب میں کمی تو آنی ہی تھی۔ لیکن اس سال ایک اور دلچسپ چیز ہوئی، انہیں ڈیمریج کی مد میں تقریباً 548 ملین روپے ملے۔
اچھا، اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے۔ ڈیمریج بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے گاڑی کسی پیڈ پارکنگ میں کھڑی کی ہو۔ اور مقررہ وقت کے بعد آپ کو اضافی فیس دینی پڑے۔ بالکل ایسا ہی، جب بندرگاہوں پر رش کی وجہ سے جہاز کو مال اتارنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس انتظار کا جرمانہ ڈیمریج کہلاتا ہے۔ اور یہ ڈیمریج ان کی آمدنی میں ایک غیر متوقع اضافے کا باعث بنا۔ لیکن پھر بھی یہ آئل ٹینکرز کے نقصان کی مکمل تلافی نہ کر سکا اور خالص منافع 6% کم ہو گیا۔ یہاں تک تو کہانی ایک وبا سے لڑنے والی کمپنی کی تھی۔ جی ہاں، لیکن اب یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم داخل ہو رہے ہیں 2022 اور 23 کے سنہرے دور میں۔ وہ 2 سال جنہوں نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 2022 میں کل آمدنی میں 116% کا ہوش ربا اضافہ ہوا۔ اور غیر ملکی چارٹرڈ سیگمنٹ میں 800% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ 800%! یعنی یہ اعداد و شمار اتنے حیران کن ہے کہ بندہ بے ساختہ مسکرا دیتا ہے کہ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، چارٹرڈ سیگمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے جہاز کسی اور کو کرائے پر دے دیے۔ اور خالص منافع 1.5 گنا بڑھ کر 5.5 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ روس اور یوکرین کا تنازع تھا۔ اور میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اس جغرافیائی اور سیاسی تنازع کے صرف معاشی اور تجارتی پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد کسی بھی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے، ہم صرف ان دستاویزات میں موجود حقائق کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس جنگ نے پوری دنیا کے سپلائی چین کے نظام کو کیسے ہلایا؟ دیکھیں، جب روس پر تجارتی پابندیاں لگیں تو یورپ کو ملنے والی تیل اور گیس کی سپلائی کٹ گئی۔ اب انہیں وہی تیل مشرق وسطی، افریقہ یا امریکہ سے منگوانا پڑا، جس کا مطلب تھا کہ بحری جہازوں کو اب بہت لمبا سفر طے کرنا پڑ رہا تھا۔ اور جب جہاز لمبا سفر کرتا ہے تو وہ زیادہ عرصے تک مصروف رہتا ہے، جس سے دستیاب جہازوں کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی۔ اور معاشیات کا سادہ سا اصول ہے کہ جب طلب بڑھے اور سپلائی کم ہو جائے تو فریٹ ریٹس بے تحاشا بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی لہر کا عروج ہم نے 2023 میں دیکھا، جو پی این ایس سی کی تاریخ کا سب سے شاندار سال ثابت ہوا۔ آمدنی مزید 2 گنا بڑھ کر 54 ارب روپے کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی۔ اس سال انہوں نے اس کیش کا زبردست استعمال کیا اور اپنے بیڑے میں 2 نئے ایفرامیکس ٹینکرز شامل کیے۔ یہ ایفرامیکس دراصل درمیانے سائز کے آئل ٹینکرز ہوتے ہیں جن کی گنجائش 80,000 سے 1,20,000 ٹن ہوتی ہے۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی بیشتر بندرگاہوں پر آسانی سے جا سکتے ہیں، اور اگر خالص منافع کی بات کریں تو اس میں 430% کا خوفناک اضافہ ہوا۔ جی، تقریباً 30 ارب روپے تک جا پہنچا۔ ان کا آپریٹنگ مارجن 60% تک پہنچ گیا تھا، جو کہ شپنگ جیسی انڈسٹری میں ایک خواب لگتا ہے۔ لیکن اس کامیابی میں صرف فریٹ ریٹس کا ہاتھ نہیں تھا، کرنسی کے اتار چڑھاؤ کا بھی بڑا کردار تھا۔ بالکل، کیونکہ شپنگ کا کاروبار زیادہ تر امریکی ڈالر میں ہوتا ہے اور اسی دوران پاکستانی روپے کی قدر تیزی سے گر رہی تھی۔ تو جب کمپنی ڈالر میں کما رہی ہو اور فائنینشل رپورٹس روپے میں بنے تو قدر گرنے سے انہیں ایک بہت بڑا ایکسچینج گین ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی ڈیمریج کی مد میں بھی ریکارڈ آمدنی ہوئی۔ یہ تو ایک پرفیکٹ طوفان تھا جس نے کمپنی کو مالا مال کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے، کاروبار کی دنیا میں کوئی تیزی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہر عروج کے بعد ایک ٹھہراؤ آتا ہے، جو ہم نے 2024 میں دیکھا۔ جی، 2 سال کے غیر معمولی منافع کے بعد 2024 میں آمدنی 15% کم ہو کر 46 ارب روپے پر آ گئی۔ مالیاتی ماہرین اسے ہائی بیس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یعنی جب پچھلا سال غیر معمولی ہو تو نارمل کارکردگی بھی کمزور لگتی ہے۔ بالکل، لیکن 2024 میں تشویش کے بعد صرف ریونیو کا گرنا نہیں تھا، بلکہ اخراجات کا دباؤ تھا۔ آمدنی گر گئی لیکن اخراجات کم نہیں ہوئے، کیونکہ جہازوں کی مرمت اور ڈرائی ڈاکنگ کے خرچے بڑھ رہے تھے۔ ڈرائی ڈاکنگ مطلب جہاز کو پانی سے باہر نکال کر اس کی مینٹیننس کرنا، جو بہت مہنگا عمل ہے۔ اور انہوں نے عملے کی تنخواہوں کو بھی امریکی ڈالر سے منسلک کر دیا تھا تاکہ ٹیلنٹ کو روکا جا سکے، جس کی وجہ سے انتظامی اخراجات میں 25% اضافہ ہو گیا اور خالص منافع 33% گر کر 20 ارب روپے پر آ گیا۔ یہ بات تو لاجیکل لگتی ہے، لیکن 2025 کا سال میرے لیے واقعی ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ اچھا، وہ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، 2025 میں آمدنی مزید 19% گر گئی۔ انہوں نے 2 پرانے جہاز بھی بیچ دیے، جی ایم ٹی لاہور اور ایم ٹی کوئٹہ، اور ان کا گراس پروفٹ بھی 40% گر گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود
ان کا خالص منافع گرنے کے بجائے بڑھ کر 20.5 ارب روپے ہو گیا۔ آخر کیسے؟ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ان کی مالیاتی مینجمنٹ اور دیگر آمدنی یعنی ادر انکم میں چھپا ہے۔ اچھا، یعنی بنیادی کاروبار سست تھا تو انہوں نے سرمایہ کاریوں کا سہارا لیا؟ بالکل۔ سب سے پہلے تو انہوں نے لگ بھگ 1.8 ارب روپے کا ریورسل آف امپیئرمنٹ لاس ریکارڈ کیا۔ اس کو تھوڑا واضح کر لیتے ہیں۔ امپیئرمنٹ لاس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو لگے کہ کسی اثاثے کی قیمت گر گئی ہے تو آپ اسے نقصان لکھ لیتے ہیں، اور جب حالات بہتر ہونے پر وہ قیمت واپس آ جائے تو آپ اسے ریورس کر دیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کو اپنی کسی پرانی جیکٹ کی جیب سے پیسے مل جائے جو آپ بھول چکے تھے۔ بہترین مثال ہے۔ تو انہوں نے یہ نقصان منافع کے طور پر واپس کھاتوں میں شامل کر لیا۔ اور ان کے پاس جو بے پناہ کیش تھا اسے میوچل فنڈز اور بینکوں میں رکھا ہوا تھا، جہاں سے زبردست منافع ملا۔ جو جہاز بیچے گئے ان سے بھی کیپٹل گین حاصل ہوا، انشورنس کلیمز بھی ملے۔ ان سب چیزوں نے مل کر دیگر آمدنی میں 68% اضافہ کر دیا اور منافع پچھلے سال سے بھی اوپر چلا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھے وقت کی بچت بحران میں کتنا کام آتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک مکمل سائیکل دیکھ لیا، کووڈ کا دھچکا، 2023 کا عروج اور پھر مالیاتی جادوگری۔ لیکن اب جب ہم مالی سال 2026 کی پہلی سہ-ماہی کو دیکھتے ہیں تو صورتحال قدرے مختلف ہے۔ جی، جولائی سے ستمبر تک آمدنی مزید 5% گری ہے اور خالص منافع میں 34% کی بڑی کمی آئی ہے۔ چارٹرڈ جہازوں کے استعمال سے اخراجات بھی بڑھے ہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنہرا دور ختم ہو چکا ہے؟ اگر ہم اس کا تعلق بڑی تصویر سے جوڑیں تو پہلی سہ-ماہی میں منافع کم ہونے کی ایک بڑی وجہ مانیٹری ایزنگ ہے، یعنی ملک میں شرائع سود کا کم ہونا۔ بالکل۔ جب کمپنی کے پاس اربوں روپے بینک میں پڑے ہوں تو شرح سود گرنے سے ان کا منافع بھی سکڑ جاتا ہے۔ تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ شرح سود کم ہونے سے قرضوں پر سود تو 61% کم ہو گیا، جو اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف بچتوں پر منافع بھی کم ہو گیا۔ اب اگر ہم مستقبل کے منظر نامے پر نظر ڈالیں تو آج کل ریڈ سی اور مشرق وسطیٰ کے حالات کشیدہ ہیں۔ اور بڑے جہاز رانوں نے نہر سوئز کا راستہ چھوڑ کر افریقہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا ہے۔ اور جیسا ہم نے پہلے کہا، ہم ان تنازعات کا صرف تجارتی حوالے سے غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تنازعات شپنگ انڈسٹری کے لیے خطرہ بھی ہیں اور موقع بھی۔ خطرہ انشورنس کی لاگت بڑھنے کی وجہ سے ہے، اور موقع اس لیے کہ جب جہاز لمبا چکر لگاتے ہیں تو سپلائی چین کھنچ جاتی ہے اور فریٹ ریٹس پھر سے بڑھنے لگتے ہیں۔ بالکل 2022 کی طرح۔ اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے ایک اور اہم پیش رفت چین کے شیڈونگن زنسو گروپ کے ساتھ ایک MOU ہے۔ یہ مفاہمت علاقائی تجارت اور لاجسٹک رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک قدم ہے۔ عالمی میریٹائم انڈسٹری میں چین کی اجارہ داری ہے، ان کے ساتھ شراکت داری نئے تجارتی راستوں اور ٹیکنالوجی تک رسائی دے سکتی ہے۔ خاص طور پر اس غیر یقینی صورتحال میں ایک مضبوط پارٹنر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ واقعی یہ پورا سفر کسی شاندار کیس اسٹڈی سے کم نہیں۔ اگر ہم اس سے ایک اہم سبق نکالیں تو وہ ڈیٹ مینجمنٹ کے بارے میں ہے۔ کیسے انہوں نے اپنے ونڈفال منافع کو فضول اخراجات میں نہیں اڑایا؟ جی، بلکہ اپنے قرضوں کو تیزی سے کم کیا۔ ان کا ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو جو 2019 میں 28% تھا، 2025 میں محض 2% رہ گیا ہے۔ یہ کسی بھی کمپنی کے لیے ایک زبردست سبق ہے کہ اچھے حالات میں بیلنس شیٹ کو کیسے مضبوط کیا جاتا ہے۔ اس محتاط حکمت عملی نے ان کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دی ہیں کہ اب مارکیٹ میں بحران بھی آئے تو ان کے پاس بقا کے لیے ایک بڑا کشن موجود ہے۔ انہیں بھاری سود ادا کرنے کی فکر نہیں ہے، وہ اثاثوں کے مالک خود ہیں، بینک نہیں۔ اس تفصیلی جائزے کے بعد یہ واضح ہے کہ اعداد و شمار صرف نمبر نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کہانیاں اور حکمت عملیاں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اب پروگرام کے اختتام پر ہم ایک حتمی سوال چھوڑنا چاہتے ہیں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے، کہ موجودہ دور میں جہاں جغرافیائی تنازعات بڑھ رہے ہیں، سپلائی چینز اچانک منقطع ہو رہی ہیں، کیا قومی شپنگ کمپنیاں اب محض ٹرانسپورٹ کے ادارے ہیں، یا پھر یہ عالمی غیر یقینی صورتحال کے خلاف کسی بھی ملک کا سب سے بڑا اسٹریٹجک اور معاشی ہتھیار بن چکی ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے سالوں میں عالمی پالیسی کی سمت کا تعین کرے گا۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔
Like and subscribe.